فرمائی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ فرمائی لا تسأل احدا، آپ کسی ایک سے بھی سوال نہ کرو۔ اب محدثین فرماتے کہ سوال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سوال تو انسان وہ کرتا ہے مخلوق سے، بعض اوقات وہ علم کا سوال کرنا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی اور چیز دنیاوی ضرورت کا بھی سوال کرنا ہوتا ہے۔ کون سے سوال سے یہاں پہ منع فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرماتے ہیں وہ یہ کہ اس کا تعلق ضروریاتی زندگی کے ساتھ متعلق ہے، کہ دنیاوی کوئی بھی چیز آپ کو حاجت پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے تو مخلوق کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو، ان سے مطالبہ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اسی کا نام توکل ہے، اسی کا نام توکل ہے کہ انسانوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اپنی چھوٹی موٹی حاجت ہو، ضرورت ہو، کوئی پیش آئے تو اللہ کی طرف اس کی نظر ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ جو مانگنا ہے، اسی طرح علم کے بارے میں کثرت سوال، ایک وہ سوال کہ جس کا نہ دنیاوی کوئی تعلق ہو نہ اخروی تعلق ہو، انسان سے نہ قبر میں سوال ہوتا ہو اور نہ اس کے بعد میدان محشر میں کوئی سوال جواب اس کے ساتھ متعلق ہو، ان سوالوں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، پسند نہیں فرمایا۔ اور ایک وہ سوال علم کے بارے میں کثرت سوال کیا جائے ایک مجلس میں، اس سب کو بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں حدیث کی روح سے وہ بھی منع فرمایا کہ ایک موقع محل پر سوال و جواب ہو۔ اور یہ جو سوال فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مخلوق سے اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو اس کے سامنے نہ رکھا جائے، فرماتے اسی کا نام توکل ہے۔ اور توکل کے بارے میں فرماتے اس کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ وہ یہ ہے جس کو آپ دوسرے الفاظ میں کہیں اعلیٰ درجہ، وہ یہ کہ انسان وہ اپنے اسباب بھی اختیار نہ کرے، ہر کام میں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ فرمائے یہ کہ یہ جو توکل کا درجہ ہے یہ صرف انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، انہی کے ساتھ ہے۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب اللہ پاک نے ان کو وہ نمرود کے ذریعے سے آگ میں ڈالنا چاہا، فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتہ بھی آیا، آپ کی خدمت میں عرض کیا اے ابراہیم اگر آپ حکم دیں تو ان آگ کو بجھا دیتا ہوں اور آپ کی تعاون اور مدد کر لیتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا مجھے اس کی وہ پرواہ نہیں، جو ذات مجھے اس میں ڈالنے کا حکم دے رہا ہے وہ میری حال سے باخبر ہے، وہی میری مدد اور نصرت کرے گا۔ فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ صفت اور خوبی رہی کہ اسباب اختیار کیے بغیر ہر چیز کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا۔ دوسرا درجہ جس کو درمیانہ درجہ کہا جاتا ہے توکل کا، وہ یہ کہ انسان اسباب اختیار کریں، چونکہ جو ہم سب اسباب ہی کے ساتھ مکلف ہیں کہ اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد وہ نظر اللہ کی ذات پر ہو۔ فرمایا یہی مطلوب ہے تمام انسانوں سے۔ اور تیسرا درجہ جس کو ادنا درجہ توکل کہا جاتا ہے، وہ یہ کہ انسان وہ اسباب اختیار کر لیتا ہے لیکن سرسری نظر اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، وہ صحیح طور پر نظر نہیں ہوتی بلکہ اسباب ہی پر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ توکل کا انبیاء علیہ السلام جو اخص الاخص تھے۔ دوسرا درجہ ہم سب کے ساتھ متعلق ہے کہ جو بھی انسان کو ضرورت اور حاجت پیش آئے اسباب ضرور اختیار کرے لیکن نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑے اور اس ہی کے اوپر بھروسہ ہو، اسباب پر نہ ہو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں، آپ علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، بڑی روایتیں آپ سے پیش فرمائی ہے، امت تک پہنچائی ہے۔ سن 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر مجھے ارشاد فرمایا من تکفلنی اللہ یسأل الناس شیئا۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون ہے وہ شخص جو مجھے اس بات کی گارنٹی دے، اس بات کی ذمہ داری وہ دے، مجھے ضمانت دے اس بات پر کہ کوئی کسی سے کوئی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے گا، اس سے اپنی ضرورت پیش نہیں کرے گا، اس کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ فرمائیں گے۔ فرماتے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے فرمایا اتکفل لہ بالجنہ،
فقلت انا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے دیتا ہے مخلوق کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرے، اس کے لیے میں جنت کی ذمہ داری لے لیتا ہوں، جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ فرمایا فقلت انا، اے اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ مخلوق کے سامنے اپنی حاجت پیش نہیں کروں گا، اس کے سامنے دست دراز نہ ہوں گا، اللہ پاک ہی سے مانگوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول ہیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 3 یا 4 سال وہ گزارے ہیں، لیکن اس میں بھی احادیث مبارکہ آپ سے لی، اس کی تعداد محدثین فرماتے ہیں تقریباً 66 ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر فتح مکہ کے بعد ہم اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آیا تم لوگ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، اس کے اوپر بیعت نہیں کرتے؟ تو ہم تقریباً 7 یا 8 یا 9 ساتھی تھے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ فرمایا 7, 8 یا 9 افراد تھے۔ ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم نے تو فتح مکہ کے دن ہی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور کس چیز کے اوپر بیعت کرے؟ فرماتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر بعد پھر یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ آیا آپ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ہم نے پھر وہی بات دہرائی اور خاموشی اختیار فرمائی۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، ان کو 3 باتیں فرمائی۔ پہلی بات فرمائی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اختیار کرو، اس کی اطاعت کرو، اور پھر فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 5 وقت نماز کی ادائیگی کرو، اور پھر آخر میں فرمایا وَاسْأَلُوهُ لَا وَاسْأَلُ النَّاسَ لا يسأل الناس شیئا، مخلوق کے سامنے کسی سے ہاتھ نہ پھیلائے جائے، مخلوق کسی ایک سے نہ مانگا جائے، اللہ کی ذات سے مانگا جائے، اسی کے سامنے اپنی حاجت پیش کی جائے، اسی کے سامنے ضرورت پیش کی جائے۔ فرمایا یہ بات ارشاد فرمائی آپ 5 وقت نماز کی ادائیگی کرو، اللہ پاک کی تابعداری کرو، پھر اس کے بعد فرمایا مخلوق سے کسی چیز کو نہ مانگا جائے۔ حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں ہم ساتھی میں سے 7 یا 8 یا 9 جو ساتھی تھے، اگر بعد کی زندگی میں اس کی سواری سے کوڑا بھی گر جاتا اس کو خود ہی اٹھاتے تھے، مخلوق سے نہیں مانگتے تھے۔